السلام علیکم دوستو کچھ لوگ دوست پرسنل میسج کر رہے تھے کہ پردیس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں کہ پردیس کیا ہے۔ تو پردیس میرے بھائیو، دنیا میں جتنے بھی قید خانے ہیں، مطلب دنیا میں جتنے قید خانے آپ سمجھ لیں، ان میں سے ایک سب سے بھیانک جو قید خانہ ہے، ایک پردیس بھی ہے۔ اس میں ایک پردیس بھی آتا ہے۔ پردیسی کی اپنی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ پردیس میں رہ کے انسان رل جاتا ہے قسم کا، اس کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ تو پردیس میں بھی رہنے والوں کی 3 کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ بالکل جو لو کالر ہوتے ہیں، لیبر، ان کی زندگی کا مقصد تو صرف پیسہ ہوتا ہے۔ وہ جو پیسہ کماتے ہیں وہ بھی ان کا اپنا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ مطلب جو پیچھے تمام خواہشات ہیں، جو گھر میں مسائل ہوتے ہیں، جو گھر میں کھانے پینے، بچوں کے اسکول، ادھر ادھر، وہ پیسہ ان کا ادھر چلا جاتا ہے۔ مطلب ان کی کوئی بھی زندگی میں سیونگ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کا جینا مرنا جب تک مطلب ہے وہ ادھر ہی ہے، ایک ہی دھن ہے کہ بس پیسہ کمائے جاؤ۔ ان کا مرنا، چاہے ان کا بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی پیچھے اگر خدا نخواستہ فوتگی ہو گئی، مر گیا، تو ان کا وہاں پہ بھی جانے مشکل ہو جاتا ہے، مطلب نہ جانے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ یہیں پہ اکیلے رو لیتے ہیں، کسی کے اکیلے روم میں بند کر کے روم اکیلے رو لیتے ہیں، دکھ خود ہی سہ لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے پیاروں کی زندگی میں، ان کی خوشیوں میں یا ان کی غمیوں میں نہیں جا سکتے ہیں۔ جو پردیسی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی بڑی مشکل گزارتا ہے۔ اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، اس کی ویڈیو کال پہ ہی دیکھتے وہ اس کے جوان ہو جاتے ہیں، بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں، بہن بھائی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے آگے اولادیں بڑی مطلب جوان ہو جاتی ہیں۔ جب وہ کبھی 1 2 3 سال کے بعد جب اپنے گھر میں جاتا ہے تو جو نئے بچے ہوتے ہیں جو جوان ہو رہے ہوتے ہیں اس کو پہچانتے بھی نہیں۔ تو کتنے دکھ اور کرب کی بات ہے کہ اپنا ہی خون انسان کو بعض ٹائم نہیں پہچانتا، جو آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ انسان ایک ATM مشین بن کے رہ جاتا ہے پردیس میں، کیونکہ صرف یہاں پہ آپ کی جو کمپنی آپ کو تنخواہ دیتی ہے، آپ جا کے ATM سے نکالتے ہیں، اسی ٹائم آپ بھیج دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو مطلب جو سعودیہ میں، دبئی میں، مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں، وہ اس پیسے کو دیکھتے بھی نہیں۔ تو دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس، مطلب جو لوگ آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں، یا کوئی اپنا اور کوئی ٹھیکے شکے کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ ان کے بھی یہی تقریباً سیم یہی ہے کہ وہ نہیں جا سکتے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی مر جائے یا خوشی غمی میں، وہ بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، مطلب آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ان کو فلائٹ مل گئی، چلے جاتے ہیں۔ لیکن زندگی ان کی بھی یہی ہے، وہ بھی ایک قید خانے میں ہی رہ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ایلیٹ، آ جاتے ہیں ایلیٹ کلاس ہے، جو جن کے لوگ اپنے بزنس ہیں، وائٹ کالر جن کو کہتے ہیں، جن کے معاملات تھوڑے سیٹ ہیں، لیکن پردیس ان کے لیے پردیس ہی ہے۔ لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے ٹریول بڑا آسان ہو جاتا ہے، جب دل کیا جا سکتے ہیں، 2 مہینے میں 3 مہینے میں وہ ایزیلی آ جا سکتے ہیں، کہ ان کے پاس ایک تو پیسہ بھی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی کوئی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ۔ لیکن جو لیبر کلاس ہے ان کے لیے یہ سہولیات نہیں ہیں۔ لیبر کیا سوچتی ہے، جو لوور کلاس لوگ ہیں، مطلب طبقہ ہے جو بالکل یہاں پہ مزدوری کے لیے ہم لوگ آتے ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں یار ہمارا، وہ اتنا بڑا ان کی سوچ نہیں ہوتی ہے ان کی، کیونکہ جتنی ان کی تنخواہ ہوتی ہے، جتنے وہ پیسے کماتے ہیں، ان کی اتنی زیادہ سوچ نہیں ہوتی ہے۔ وہ کوئی اتنی بڑی سوچ لے کے نہیں گھوم رہے ہوتے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے جو کما رہے ہیں اس سے ہم نے کوئی بڑی بلڈنگ نہیں بنانی ہے، ہم نے کوئی بہت بڑا اپارٹمنٹ نہیں لے لینا ہے، نہ کچھ اتنا بڑا کوئی گھر بنا سکتے ہیں۔ بس ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کسی اچھے اسکول میں پڑھ جائے، اس کی کوئی زندگی تھوڑی بن جائے، تو گھر کے معاملات، کھانے پینے کے باقی جو معاملات اچھے سے چلتے رہیں، تو ایسے ہی ان کی زندگی مطلب گزر جاتی ہے۔ یہاں پہ 35 سال 30 35 40 سال وہ گزار دیتے ہیں۔ تو جب گزارنے کے بعد جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں، مطلب 35 40 سال کی آدھی زندگی آپ کی آدھی سے زیادہ گزر جاتی ہے، جب آپ گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے بچے جوان ہو جاتے ہیں،
بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ پھر یہی سوال کرتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، حالانکہ جو آپ نے پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، گھر کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے صرف کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک نہ ایک دن تو یہاں سے جانا پڑتا ہے پردیس سے، چاہے 50 سال ہو، 60 سال ہو، آپ نے ایک دن جانا ہے یہاں سے، آپ کی ٹانگوں میں جب تک سانس ہے، آپ کا باڈی آپ کو یہ الاؤ کر رہی ہے کہ آپ مضبوط ہیں، جب تک آپ کی طاقت ہے تو آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کی طاقت جب کمزوری پڑ جاتی ہے تو ظاہر آپ نے گھر کی طرف جانا ہے، تو گھر میں بھی اگر یہ سوالات ہوں گے آپ سے تو آپ تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے، اور پھر معاشرہ بھی آپ کو یہی کہے گا بھی آپ نے کیا بنایا اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن یہ لوگ یہ حقیقت نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے پوری زندگی جو گزاری ہے، آپ کی فیملی، آپ نے گھر بنایا، بچوں کو پڑھایا، ان کو بڑا کیا، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، یہ لوگ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، تو معاشرہ بھی آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو ڈپریشن میں ڈالے گا، اسی ڈپریشن میں آپ بیمار ہو جائیں گے، آخر بیمار ہوتے ہوئے آپ ہاسپٹل میں پہنچ جائیں گے، تو اس کے بعد آپ مر جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بس آپ کی یہ زندگی آپ کی تقریباً ختم ہو گئی، کچھ تو پردیس میں قید خانے میں چلی گئی، جب گھر گئے 2 4 سال آپ رہے، آپ کے پاس پیسے نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، تو آپ کی بیماریاں مختلف قسم کی لگنا سٹارٹ ہو گئی، تو ایک دن آپ نے پھر مر جانا ہے، یہ زندگی ہے پردیس کی بھائیوں، تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے ملک میں کچھ تھوڑا بہت انویسٹ کریں، اپنا کچھ نہ کچھ بنا لیں، تاکہ یہاں سے آپ فارغ ہونے کے بعد اپنے جا کے ملک میں بھی آپ بے روزگار نہ رہیں، آپ کا سسٹم چلتا رہے، گھر کا بھی آپ کا بھی، تب جا کے بات بنے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تو انشاءاللہ مزید بھی ایسی ویڈیو ہم آپ کے لیے بنائیں گے۔ تو بہت شکریہ، یہ تھی کچھ باتیں پردیس والوں کے لیے۔